الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن العسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد علیہ السلام السلام علی الحسین علیہ السلام واجداد الحسین علیہ السلام وابی الحسین علیہ السلام وام الحسین علیہ السلام واخوات الحسین علیہ السلام واختین الحسین علیہ السلام وازواج الحسین علیہ السلام واولاد الحسین علیہ السلام واصحاب الحسین علیہ السلام اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین علیہ السلام فی الآخرات شفاعت الحسین علیہ السلام برحمتک یا ارحم الراحمین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین بواز بلند صلوات محمد پروردگار کائنات کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ حال کے لم یزل بحق محمد والے محمد صدات و ضبط کا بچھایا ہوا فرش عذاب کریم کربلا کے عزت مآب عزاداروں کی شرکت اپنی بارگاہ میں قبول اور مستجاب فرمائے جو دعائیں حاجات تمنائیں لے کے آپ تشریف لائے مالک آپ سب کے حوائج شرعیہ کو قبول و منظور فرمائے ملت جعفریہ کے شہداء علماء و فقہاء جتنے بھی دنیا سے چلے گئے مالک سب کے درجات بلند فرما بانی فرش رضا ہم سب کے مرحومین کی بخشش فرما اور جن کے پیچھے دعا کرنے والا کوئی نہیں مالک ان کے بھی درجات بلند فرما کریم اللہ تجھے امام حسین علیہ السلام کی کریمی کا واسطہ دنیا میں کوئی حسینی کوئی عزادار زندگی کی آخری سانس تک کبھی کسی کمینے کا محتاج نہ ہو اپنی بارگاہ سے وسیع رزق کے حلال عطا فرما اور ہمارے وارث کے ظہور میں تاجیل فرما اپنے تمام تر دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات بواز بلند میرے نہایت واجب الاحترام سنی مسلمان بھائیوں کافی زیادہ ذکر محمد والے محمد کی نوکریاں آپ کے سامنے میں نے عرض کی آپ نے ان پہ توجہ بھی فرمائی آج میں چاہتا ہوں کہ میں جو مختصر سا وقت ہے اس میں ایک نہایت ہی اہم موضوع جو ہمارے منبر پہ بڑا کم پڑا گیا اور ضرورت ہے اس کے لیے کچھ باتیں عرض کروں بہت ہی کم بندوں کی اس طرف توجہ نہیں ہوئی ہونی تو چاہیے میں چاہتا ہوں کہ میں عرض کروں کہ اللہ کی نظر میں دعا کا مقام کیا ہے اور جو دعا کا منکر ہو جائے اس کی سزا کیا ہے مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے مولا اور یہ موضوع بنیادی طور پہ منبر کے حوالے سے نامانوس موضوع ہے بڑا کم اس پہ پڑھا جاتا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ کافی زیادہ آپ نے میری باتوں پہ توجہ فرمائی ہے میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں اللہ کہہ رہا ہے قالا ربکم ادعونی استجب لکم تمہارے رب کا حکم ہے کہ مجھ سے مانگو جب تم مجھے پکارو گے تو میں تمہاری پکار کو سن لوں گا بڑا ضروری ہے کہ کوئی بھی عبادت ہے دعا ضروری ہے اور مکتبہ اہل بیت میں جو مفسرین قرآن کریم ہیں وہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ اللہ کے نزدیک بندگی کی اہمیت زیادہ ہے
یا دعا کی اہمیت سے؟ متوجہ ہیں جناب والا، ذہن بیدار فرما رہے ہیں۔ ابھی میں نے چلو یہ کوشش کر لی ہے کہ میں ایک نامانوس موضوع پہ باتیں عرض کروں، تو اب آپ نے توجہ فرمانی ہے تاکہ بات مکمل ہو جائے۔ تو دعا بڑی اہمیت ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ آپ توجہ ہیں، اور آخری بندے تک مجھے آپ کی توجہ بھی چاہیے، اور آپ دعا میں فرمائیں کہ دعا کے حوالے سے ہے۔ میرے نام مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جی مالک سلامت رکھے، آواز ٹھیک جا رہی ہے نا سب؟ جی میرے نام مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ ایک دفعہ یا اللہ کہتا ہے تو اللہ 70 مرتبہ کہتا ہے بندے بتا تیری حاجت کیا ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ حیدری مولا آپ کو زیادہ عطا فرمائے، مولا آپ کی توفیقات میں۔ متوجہ ہیں جناب والا، ذہن بیدار فرمائیے گا۔ اور چونکہ آپ متوجہ ہیں تو مجھے جملہ عرض کرنا ہے۔ ممبر کے حالات بھی آپ کے سامنے ہیں، عوام کے حالات بھی آپ کے سامنے ہیں، اور میں یہ چونکہ ایام غم کی مجالس کا سلسلہ مکمل ہونے والا ہے، پھر پرسوں سے عید ہوگی، ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی بارگاہ سے مانگنا بڑا ضروری ہے۔ آل محمد علی کل شیء قدیر کے علی کل شیء قدیر نمائندے ہونے کے بعد اس سے مانگ کر زمانے کو بتاتے تھے، یاد رکھنا ہم اللہ بننے نہیں آئے، اللہ منوانے آئے ہیں۔ مولا سلامت رکھے، جو بندے میرے ساتھ دے رہے ہو مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ توجہ ہے جناب والا یا نہیں؟ ہاتھ بلند کر کے ہائے یا السلام، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ مالک جی بسم اللہ، جی بالکل، جی میں پھر عرض کر دیتا ہوں، بالکل حقیقت ہے۔ اس پہ پھر چلیں، آج تو وقت نہیں، اس پہ پھر کریں گے کہ یہ اللہ کی کل صفات کے مظہر ہیں آل محمد۔ مجھے آج اس پہ بات نہیں کرنا، پھر کسی دن اس پہ عرض کریں گے، مجھے آج عرض نہیں کرنا۔ تو مجھ سے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ جی توجہ، اللہ کہتا ہے جو تکبر کر کے میری بارگاہ میں دعا نہیں نہ کرتے، میں ان کو ذلیل کر کے جہنم میں ڈال دوں گا۔ توجہ ہے، ذہن بیدار فرما رہے ہیں، توجہ ہے کہ میں گزارش کروں کہ میں نے تقریباً یکم محرم سے لے کے کوشش کی کہ میں آپ کی جو ایک توقع ہے میرے حوالے سے میں اس پہ پورا اتروں۔ آج آپ نے آخری اس حوالے سے تقریر ہے، آپ نے تھوڑا میرا ساتھ دینا ہے۔ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بابا نے ارشاد فرماتے ہیں کہ الدعاء صلاح المومن و عمود الدین۔ نبی فرماتے ہیں دعا مومن کا ہتھیار ہے اور دین کا ستون ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، توجہ فرما رہے ہیں، توجہ فرما رہے ہیں جناب اللہ، اور ہے۔ اور مولا علی علیہ السلام نے کمال کر دیا، اور یہ جملہ آنا بھی علی مولا کی زبان سے چاہیے تھا۔ مولا علی ارشاد فرماتے ہیں الدعاء ترس المومن متی تقصر کر الباب یفتح لک۔ علی فرماتے ہیں دعا مومن کی زنا ہے، اور جتنا زیادہ دروازہ کھٹکھٹاؤ گے اللہ اتنی جلدی تمہارے لیے کھول دے گا۔ اللہ اکبر، مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ مجھے پھر جملہ عرض کرنا ہے، اور میں پھر جملہ یا علیہ السلام، یا علیہ السلام، یا علیہ السلام۔ اور جس بادشاہ نے ہمیں یہ باتیں کرنے کے لیے فرش عطا فرمایا، امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں الدعاء وقار المومن۔ مولا حسین فرماتے ہیں جو بندہ دعا کا عادی ہو جاتا ہے وہ یہاں بھی ذلیل نہیں ہوتا، وہاں بھی ذلیل۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ یعنی دعا میں پھر بات کرنا چاہتا ہوں، اور یقیناً آپ متوجہ ہیں، ذرا توجہ فرمائیے گا۔ دعا بڑی ضروری ہے، میں چونکہ وقت بھی ہے اور مجھے بات کو مکمل بھی کرنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے
پاس ایک بندہ آیا، جی توجہ، بہت زیادہ توجہ۔ شاہ جی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آ کر کہتا ہے موسیٰ اپنے اللہ سے پوچھ کے میں کتنے گناہ اور کروں گا کہ عذاب آ جائے گا۔ میں پہلا آخری ہے ہمارا ممبر ان باتوں کا آتی نہیں، لیکن میں پہلے کہہ چکا ہوں، آپ نے توجہ فرمانی ہے، پھر میں بات عرض کروں گا کہ مہربانی فرمانا اسی ضرورت نو محسوس کریے تے تسی ضرورت نو قبول کرو گے تے پھر ٹھیک ہوئے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ میں بات عرض کر رہا ہوں جی بابا جی آ کر بندہ کہتا ہے کتنے جرت والے بابا جی پھر بندے تھے، آ کر کہتا ہے موسیٰ آپ نے اللہ سے پوچھئے کہ میں کتنے گناہ اور کروں گا کہ عذاب آ جائے گا۔ اب موسیٰ گئے باتیں کرنے کے لیے، تو موسیٰ واپس آئے تو اس نے پوچھا جی توجہ، اور ہر بندہ اپنا ثابت لا لے گا، مالک صاحب پہ کرم فرمائے، توجہ آخری بندے تک توجہ۔ وہ شام کو موسیٰ آئے تو اس نے کہا موسیٰ پوچھا ہے اپنے اللہ سے میں کتنے گناہ اور کروں گا تو عذاب آ جائے گا۔ میں دیکھتا ہوں کہ نامانوس موضوع کو آپ کتنا سننا پسند کرتے ہیں۔ جب کہا نا کتنے گناہ اور کروں گا تو عذاب آ جائے گا، موسیٰ کہتے ہیں میں نے پوچھا تو کہا بتا آپ کا اللہ کیا کہتا ہے؟ تو موسیٰ مسکرا کے کہتے ہیں میرا اللہ کہہ رہا ہے عذاب آ چکا ہے، تجھے محسوس نہیں ہو رہا۔ اللہ اکبر، مہربانی فرما لینا جناب والا، توجہ فرمانا جتنے بندے حاضر ناظر بیٹھے ہو ذرا توجہ فرمانا۔ اللہ کہہ رہا ہے بابا جی کہ عذاب آ چکا ہے، تجھے محسوس نہیں۔ کہتے ہیں موسیٰ واہ بھی واہ، یہ تو پھر بولی باتیں ہوگی نا، عذاب مجھ پہ کیسے آیا ہے؟ میں زندہ بھی ہوں، میں کھاتا بھی ہوں، میں پیتا بھی ہوں، میرا مکان بھی ہے، میرے بچے بھی ہیں، میرا کاروبار بھی ہے، اور مجھ پہ عذاب کیسے آ گیا؟ بابے نہ تو لے کے آخری بندے تک توجہ، میں اتنا میرے پاس سب کچھ ہے تو عذاب کیسے آ گیا؟ موسیٰ کہتے ہیں میرا اللہ کہہ رہا ہے کھانا پینا کرم رحمت نہیں کہتا عذاب کیا ہے؟ تو موسیٰ کہتے ہیں میرا اللہ کہہ رہا ہے عذاب یہ ہے میں نے اس بندے سے لذت دعا واپس لے لی ہے۔ آپ توجہ نہیں فرما رہے توجہ فرما رہے صلوات بھیجے محمد والے محمد پر محمد سلوات سے رب آوازیں بلند بھیجے محمد والے محمد پر اللہ صلی اللہ محمد والے محمد۔ توجہ ہے، توجہ فرما رہے ہیں نا، بیدار فرما رہے ہیں، یعنی عذاب ہے کہ لذت دعا واپس لے لی ہے۔ چلیے پھر بات عرض کر لیتا ہوں اور آپ لطف لیں گے، آج چلو گھر جا کے آپ زیادہ لے لیں گے۔ ایک بندہ میرے 10ویں مولا کے پاس آیا اور آ کر کہتا ہے مولا کتنا مانگیں اس سے؟ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، مولا کتنا مانگیں اس سے؟ جی توجہ، بہت زیادہ توجہ فرمائیے گا۔ مولا فرماتے ہیں وہ کہتا ہے کہ لقمہ توڑ لیا ہے، لقمہ کھانے کے لیے توڑ لیا ہے اور شورب سالن میں بھگو لیا ہے، منہ میں ڈالنے سے پہلے دعا کرو۔ اوے ہوئے ویکھا میں کتنے بندے رہتے ہیں جی منہ میں ڈالنے سے پہلے دعا کرو۔ وہ کہتا ہے واہ مولا حد ہو گئی، توڑ بھی لیا ہے بھگو بھی لیا ہے، اب دعا کا مقصد کیا؟ مولا فرماتے ہیں تو نے دیکھا نہیں، دعا کر اندر اچھے طریقے سے جلا جائے۔ کیوں؟ مالک فرماتے ہیں کتنے بندوں کے حلق میں روٹی پھنس جاتی کیا بندے مر جاتے ہیں۔ مولا تو رحمت میں بات کو مکمل کرنے لگا ہوں، توجہ ہے جناب، یعنی دعا دعا دعا، پھر توجہ توجہ صاحبانو۔ میرے بادشاہ فرماتی ہیں کہ جب نماز پڑھتا ہے نا، نماز پڑھتا ہے جی توجہ، رات ہے زیادہ اینا میں خشک میں نہیں کرنا کہ بہت خشک ہو جائے، پورے کام رکھنے۔ میرے مولا فرماتے ہیں کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو جو فرشتے اس نماز کو اوپر لے جانے کے لیے اللہ نے مقرر کیے ہوتے ہیں نا، وہ فرشتے اس نماز کو عرش تک لے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، جی توجہ توجہ صاحبانو، واجب وہ فرشتے اس دعا نماز کو عرش تک لے جاتے ہیں، توجہ۔ اور جب عرش تک لے جاتے ہیں اوپر سے آواز آتی ہے اس کے منہ پہ مار دو۔
بھائی آپ نے توجہ نہیں فرمائی، جناب والا ذہن بیدار فرما رہے ہیں. چلو اشارہ ہے، اگر سمجھ جاؤ تو ٹھیک ہے. میں متوجہ بیٹھے، عرش پہ نماز چلی گئی اور ادھر سے اشارہ آتا ہے ان کے منہ پہ مار دو. ان تو انہوں پتہ میں تو خود سکول ٹیچر ہاں، بچے نو پاویں پولی جی بھی انج ماریے تے منہ تھوڑا ادھر ہو جاندا ہے، کیوں شاید انجے گل ہے نا، تے جے ادھر ماریے تے ادھر ہو جاندا ہے. خود ہی اندازہ کر لو، ہلکی سی جو تماچا چپیڑ چانٹ لگے تے منہ ادھر ہوندا ہے. خود دیکھ لو کن کی منہ پہ پڑتی ہے. ہائے ہائے بولا جڑے بندے میرے نہ بول سکتے سنا پہ حالہ ذہن بیدار فرما رہے ہو. توجہ ہے غریب، سارے بندے ہاتھ بلند کر کے ہے غریب. مولا آپ کی توفیقات پہ اضافہ فرمائے، مالک آپ کو سلامت رکھے. جو سمجھ گئے ہیں جی ان کو سلام کر. مولا جی تھوڑے اشارے نو صدقے مالک تھانو آباد رکھے. اس کے منہ پہ مار دو. بابا جی یہ بالکل حدیث کے منو ان میں جملوں کا اردو ترجمہ کر رہا ہوں. تو وہ فرشتے کہتے ہیں میرے اللہ جی توجہ، نماز بھی پڑھی ہے، وقت بھی تھا، وضو بھی کیا ہوا تھا اور پڑھی بھی ٹھیک ہے، میرے اللہ منہ پہ کیوں مار رہے ہو؟ آواز آتی ہے اس کے منہ پہ ابھی مارو اور اس کو کہو میں تیرے سجدوں سے معبود نہیں بنا، میں تیرے سجدوں سے مسجود نہیں بنا، مجھے تو علی سجدہ کرتا ہے. ہائے ہائے بول سکتے بولو یا مہربانی فرماؤ. ہے غور فرما رہے ہو. اس نے جی توجہ ہوں دیکھا گا کنے بندے میرے نہ بولتے ہو تو کنے پیچھے رہ جاندے ہو. اس نے نماز پڑھی ہے مانگا کچھ نہیں، نماز پڑھی ہے مانگا کچھ نہیں. ایک باری داد برابر کرو، ایڈا خشک موضوع پڑھنے واسطے داد برابر کرو. جی میں بالکل گل کر رہا ہوں، داد برابر کرنی ہے اگلے پچھلے سارے رل کے. اللہ کہتا ہے اس نے نماز پڑھی ہے مانگا کچھ نہیں، اس کے منہ پہ مار کے پوچھو یہ کوئی علی ہے؟ اللہ تمہیں سلامت رکھے. مولا تھوڑی توفیقات اضافہ فرمائے. ہاتھ بلند کر کے ہے غریب. مالک آپ کو سلامت رکھے. اور اگلا لفظ ہے اور یقیناً آپ سارے متوجہ ہو جائیں گے. ایک مہربانی کرے یار جنہوں 9 بجے نا ایڈا لیٹ ٹائم تے نہیں ہویا، لیکن پھر بھی اگر کوئی واسی ماڑی جی آمن لگے تو نال ہی ہاتھ رکھ لینا. توجہ ہے نا. میں چونکہ سکول ٹیچر ہاں، ساڈا سویرے سویرے پہلے پیریڈ جوا پی جاتا ہے، وہ پھر بچیاں دسی دا بھی انج کر لو ٹھیک ہو جاتا ہے. لو جی توجہ. اللہ کہہ رہا ہے کہ نماز اس کے بولو، ذرا اخلاص شامل کریے. نماز اس کے بولو منہ پہ مارو. میرے پروردگارہ نماز کیا ہے؟ پڑھی ٹھیک ہے، لباس پاک ہے، وضو ٹھیک ہے، بدن پاک تھا، کھڑا مصلی پہ تھا، رخ کعبہ کی طرف تھا. آواز آتی ہے اس نے نماز پڑھی ہے، میں اس کے سجدوں سے تو معبود نہیں بنا، اس کی بندگی کرنے کی وجہ سے میں اللہ نہیں بنا. مجھے مصطفیٰ چکتے ہیں، مجھے مرتضیٰ چکتے ہیں. سیدو دکھ لگے 10 بندے جیسا آج بھی نہیں بولنا. اللہ کہتا ہے مجھے مصطفیٰ چکتا ہے، مجھے مرتضیٰ چکتا ہے. میں اس کی بندگی کا محتاج نہیں. مجھے وہ فاطمہ سجدہ کرتی ہے جس کے حجاب میں میں رہتا ہوں. آپ نے توجہ نہیں فرمائی، بھلا غور فرمائیے گا. توجہ ہے ذرا بدل فرما رہے ہیں. مالک آپ کو سلامت رکھے. دعا مالک میں بڑی جلدی گفتگو کو مکمل کرنا چاہتا ہوں اور آپ کی توجہ ہے. مالک آپ کو سلامت رکھے. مالک سلامت. اس کے منہ پہ مارو. اس نے مانگا کچھ نہیں، سجدہ کیا کہ بولو مانگا کچھ نہیں. دعا بڑی ضروری جی. توجہ. حضرت عبداللہ ابن مسعود کمال اللہ. حضرت عبداللہ ابن مسعود بہت ہی نبی پاک کے صحابی ہیں. یہ مفسر قرآن ہیں. آپ متوجہ ہیں جملہ ضائع ہونے کا خطرہ نہیں. ان کے بارے میں ہے کہ ان کو قرآن یاد نہیں ہوتا تھا. قرآن یاد بولو توجہ جی. اب بات ریشہ یہ نا نبی پاک کے پاس اور آ کر کہتے ہیں سرکار مجھے یاد.
میں اس لیے ہولی ہولی پہ کرنا میں اگلا جملے انج کر کے دا دینا بھی سبحان اللہ ہو جانی چاہیے. اگر کہتے ہیں سرکار مجھے قرآن یاد نہیں ہوتا تو نبی مسکرا کر کہتے ہیں اچھا تجھے یاد نہیں ہوتا میں تمہیں قرآن کا مفسر نہ بنا دوں. بھائی واہ جڑے بندے بہت سکتے بولو یار کمال ہو گیا. یہ سردی کے اندر یار شروع نہیں ہوئے غور فرما رہے ہو غور فرما رہے توجہ ہے غور فرما رہے ہو توجہ ہے دل بیدار فرماؤ. یہ بات ہی مجھے قرآن یاد نہیں ہوتا تو وہ کہہ رہے ہیں میں تمہیں مفسر نہ بنا دوں. تو ایک بات میں تمہیں گزارش کر رہا ہوں کہ جیڑی سورہ واقعہ پڑھنے کی روایت ہے وہ عبداللہ ابن مسعود سے ہے. چونکہ یہ بندوں کو کہتے تھے جی توجہ ان کو تیسری خلافت کے دور میں ڈاکٹر صاحب مارا گیا تھا ان کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی تو یہ ان کو مارا اس لیے گیا تھا. یہ کہتے تھے کہ وہ روایت جس کا تعلق علی سے نہ ہو وہ روایت ٹھیک نہیں. توجہ ہے بات پہنچ رہی ہے بات پہنچ رہی ہے نا بات پہنچ رہی ہے. یہ جدے موضوع کا تعلق گلنا یاد رکھن والے بابا جی تو اتنا مارا گیا. عبداللہ ابن مسعود کو توجہ فرمانا تو جب حاکم وقت ان کو مارا گیا تو پھر وہ پتہ لینے آئے تو انہوں نے کہا بھائی کچھ خدمت کروں تو انہوں نے کہا مجھے تیری ضرورت نہیں. توجہ ہے جناب حالہ مجھے تیری ضرورت نہیں. اس نے کہا تیری صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں بیٹا نہیں تو ان کے لیے کچھ کہہ لے. کہتا ہے ان کو تیری بالکل ضرورت نہیں. کیوں؟ کہتا ہے میں نے ان کو سورہ واقعہ پڑھنے پہ لگا دیا. توجہ ہے مجلس کا پیغام لے لو جڑے بندے کچھ لے سکتے مہربانی فرمانا. توجہ فرماؤ جڑے بندے میرے نہ مل سکتے میں نتیجے دے آ گئے ہوں. زیادہ لمبا نہیں میں چونکہ مجھے پتا جنہ کو پڑھنا ہے توجہ فرمانا. تو یہ ان کو باجی قرآن یاد نہیں ہوتا تھا اور نبی کہتے کہ میں آپ کو مفسر قرآن نہ بنا دوں. یعنی ہاتھ پن کے اندر میں نہ سجدہ دیے کر کے بھی مان جائے گی تو کام ٹھیک ہوتا ہے. لے کر کہتا ہے جی جیڑی سچی ہے ایسی وہ میں کر دیتی جیڑی سچی سی نہ مینوں یاد نہیں ہوتا وہ میں کر دیتی ہے. اگو تہاڈی مرضی ہے تسی لجپال ہو تساں کی کرنا ہے تہاڈی اپنی مرضی ہے. لو جی توجہ نبی پاک کہتے ہیں چلیں آپ کو مفسر بنا دیتے ہیں. اور سنی شیعہ نواز الافکار شاہ جی لکھا ہے کہ نبی کھجور کھا رہے تھے. نبی نے کھجور کھا کے نا گٹھلی نکال کے عبداللہ کے ہاتھوں پہ رکھی. بولو یار جڑے بندے شیعہ بیٹھے بولو تو صحیح یار یہ کھجور کھا کے گٹھلی نکال کے نا وہ سرکار عبداللہ کے ہاتھوں پہ رکھی اور رکھ کے کہا یہ ہے قرآن کی تفسیر. واہ بھائی واہ جڑے بندے بول سکتے یار مہربانی فرماؤ صحیح تو توجہ فرماؤ. یہ ہے قرآن کی تفسیر. اور کہتے ہیں حضرت عبداللہ نے اس گٹھلی کو اپنے منہ میں ڈال لیا اور پھر وہ قرآن کے مفسر بن کے. لڑائی کسی سے نہیں ہے جھگڑا کسی سے نہیں ہے. جن بندوں کو علی ولی اللہ اچھا نہیں نہ لگتا بولا یار مہربانی فرماؤ. جن بندوں کو علی ولی اللہ دہشت گردی لگتا ہے جن بندوں کو علی ولی اللہ کا اقرار کسی بندے کو گالی لگتا ہے ان کے لیے چھوٹا سا درس ہے یار حد ہو گئی ہے. عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن کیوں انہوں نے اس گٹھلی کو چوسا تھا جس پہ محمد کا لعاب لگا ہو. یار حد ہو گئی ہے. جو لعاب والی گٹھلی چوس لے اس سے قرآن لینا تو گناہ نہیں. علی نے گٹھلی نہیں محمد کی زبان چوسی تھی. مولا آپ کو سلامت رکھے. بیدار فرما رہے ہو توجہ ہے ذرا بیدار فرما رہے ہو ہاتھ بلند کر کے ہے ذری کھانے والوں پہ لانا جلانے والوں پہ لانا زمانہ بلند تر میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں اور سارا مجمع متوجہ ہے. میں بزرگوں سے دعا لینے کے لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں. وہ مفسر قرآن گٹھلی کو چوسا تھا علی نے لعاب مصطفیٰ بولو تو صحیح نا یار غور ہے. بابا جی میرے علی جب خطبہ دیتے تھے نا ان کے بندہ استاداں کی کیسٹ بھی یاد کرے بولو نا چلو کرنا کرنا بعد کی گل بندہ میری اپنی توجہ ہے
یعنی وہ بندے استاداں دی کر کے بھی آندے نے میری اپنی ہے. علی جب خطبہ دیتے تھے نا تو بندے کہتے تھے یا علی آج تو کمال کر دیا. علی مسکرا کے کہتے تھے ھذا لواب رسول اللہ. یہ بندے بول سکتے ہو میرے نہ بولو یار مہربانی فرماؤ. توجہ ہے یاد رکھنا. اور میں گزارش کر رہا ہوں اس بات سے نکلیے کچھ بندے شیعہ سنی کو لڑانے کے لیے یا شیعہ کو لڑانے کے لیے مختلف قسم کی بہانے بندیاں کر رہے ہیں. کبھی اذان کو بہانہ بنایا جاتا ہے, کبھی کلمے کو بہانہ بنایا جاتا ہے. چونکہ ویڈیو بن رہی ہے آپ بات کو آگے پہنچائیں کہ میں سادات کو گواہ بنا کے سادات کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں علی شن ولی اللہ. نہ شیعہ کا مسئلہ ہے, نہ سنی کا مسئلہ ہے, نہ وہابی کا مسئلہ ہے, نہ دیوبندی کا مسئلہ ہے, نہ اہل حدیث کا مسئلہ ہے. شیعہ کو بھی علی وارے میں, اہل سنت کو بھی علی وارے میں, بریلوی کو بھی علی وارے میں. علی صرف اس کو قبول نہیں جس کا شجرہ یزید سے ملتا ہے. بولا جڑے بندے میرے نہ بول سکتے یار. مولا آپ کو سلامت رکھے, مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے, مولا آپ کو سلامت رکھے, مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. جی توجہ بس گفتگو کو میں مکمل کرنے لگا ہوں. حضرت عبداللہ ابن مسعود کی توجہ, دعا موضوع دعا سمجھ آ رہے ہیں نا جی, موضوع دعا. اور اتنے تسی لطف لو گے اور انشاءاللہ آپ کو بڑا مزہ آئے گا. اور بات کام آنے والی ہے, عمل کرنے والی بات ہے. عبداللہ ابن مسعود پہلے میں نے ان کا صرف تعارف کروایا ہے, بات میرے موضوع والی یہ ہے جو عرض کرنے لگا. حضرت عبداللہ ابن مسعود ایک دن نبی کے پاس آئے. اللہ اللہ توجہ, بہت زیادہ توجہ. ڈاکٹر صاحب یا رسول اللہ جی توجہ, کیونکہ جملہ بابا جی بڑا ہی کمال ہے. میں نے کلیاں نے صرف سوچنا تو میں نے اپنے آپ کو آپ ہی داد پہ. جملہ ایسا ہے, آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا راز بتائیں میری قبر ٹھیک ہو جائے. واہ بھائی واہ, واہ بھائی واہ, واہ بھائی واہ. بھائی میں مطمئن ہوں, میں بالکل ڈیوٹی مکمل کر رہے ہیں. جہاں میرے بادشاہ کا امر ہے میں اور تو مکمل ہوں. تسی بھی بہترین طریقے سے سن دے. یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا واجی راز بتائیں میری قبر ٹھیک ہو جائے, میری آخرت ٹھیک ہو جائے. چیز توجہ بھئی بہت زیادہ توجہ فرمائیے گا. یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا راز بتائیں میری قبر ٹھیک ہو جائے, میری آخرت ٹھیک ہو جائے. نبی کہتے ہیں عبداللہ سامنے حجرے میں جاؤ. بابا جی ایتھے زخم لے کے ہاتھوں نکلاں گا اگر تساں ایتھے بھی داد نہیں دینی. عبداللہ حجرے میں جاؤ. عبداللہ کہتے ہیں میں حجرے میں گیا تو علی سجدہ کر رہے تھے. یار جڑے بندے ہاتھ چک سکتے مولا دے نام تے چک لو جناب والا. جی میں حجرے میں گیا تو علی سجدہ کر رہے تھے اور علی سجدے میں تسبیح نہیں پڑھ رہے تھے. ہوئے 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 توجہ ہے جی بیدار فرمانا. علی حیدر شاہ جی سجدہ بھی کر رہے تھے اور زبان پہ تسبیح سبحان ربی الاعلی وہ پہ حمدے کی نہیں تھی. علی نے سجدے میں سر رکھا ہوا تھا اور علی کہہ رہے تھے اللہم اغفر للہاتین من شیعتی بحق محمد. اللہ تجھے محمد کا واسطہ میرے گنہگار شیعوں پہ بخش دینا ہے. انجدیاں میسا سنیا کرو, انجدیاں سنیا کرو, مہربانی فرماؤ. توجہ ہے, توجہ ہے, توجہ ہے. بندوں کا زور ہے کہ پڑھنے والے ٹھیک ہوں, سننے والے مزاج ٹھیک کریں گے تو پڑھنے والے ٹھیک ہو جائیں گے. بولو نا, اگر سننے والوں کا بابا جی مزاج ٹھیک نہیں ہوگا تو پڑھنے والے ٹھیک نہیں ہوں گے. نبی علی سجدے میں تھے اور علی کہہ رہے تھے میرے اللہ تو میرے شیعوں کو بخش دے تجھے مصطفیٰ کا واسطہ. حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ مجھے نا بڑا تسلی ہوئی. ٹھیک ہے راز ملا ہے, علی سجدے میں تھے اور علی یہ پڑھ رہے تھے. کہتے ہیں میں خوش ہو کے نا نبی کو سنانے کے لیے گیا کہ نبی پاک کو جا کے میں راز سناؤں. ایک باری تو مہربانی کرنا سارے میرے ساتھ ملنا. کہتے میں جب واپس گیا آگے نبی سجدے میں تھے. واہ بھائی واہ, واہ بھائی واہ, بولو یار توجہ ہے.
زیر بدار فرماؤ، مہربانی فرماؤ، مہربانی فرمانا، اگر میں یہ ڈاؤکھا موضوع رکھ لیا مہربانی فرمانا۔ یعنی جب میں شیخ صاحب بتانے کے لیے کیا نا گھٹنے سے نکلا، اب نبی کو جا کے بتاتا ہوں جن نبی سجدہ کر رہے تھے ادھا شیخ سکانی سعودی عرب ہوں گے جنہاں نربی جمعی بلی ہوں دی ہے وہ دے ترجمے تو بغیر ہی داتی ہو نا، کہتے کہ نبی سجدہ کر رہے تھے اور نبی کی زبان پہ بھی تسبیح نہیں تھی، نبی کہہ رہے تھے اللہم اغفر للخاطئین من امتی بحق علی ابن ابی طالب۔ سلام ہے بھائی توانو، بھائی توانو سلام ہے یار، اور جو ہے علی والی آپ نے محرم سفر میں سنا، میں روٹین سے ہٹ کے مائلے سرچ کر رہا ہوں، میں دیکھ بھی رہا ہوں کہ بندے باسیاں بھی لندے تو مولوی نو دعا دو دے گیا ہوں دے تو پھر نہیں ماننا، چلو ٹھیک ہے، چلو میرا تھوڑا ساتھ دینا جی، بسم اللہ جی، بسم اللہ، مالک تو سلامت رکھے جی، بسم اللہ، یہ تہاڈا پیار ہے، تہاڈی محبت ہے جی، توجہ جی، توجہ جی، توجہ۔ ہن گل ساریاں پھر ذوالفقار شاہ جی بندے ذہن چ لیاون، راز بتائیں جو میری آخرت ٹھیک کر دے، میری قبر ٹھیک کر دے۔ میں ادھر گیا تو علی سجدہ کر رہے تھے، علی کہہ رہے تھے میرے اللہ میرے گنہگار شیعوں کو شادی بخش دینا، تجھے مصطفیٰ کا واسطہ۔ میں نبی کو بتانے کے لیے تھوڑا آگے نبی سردے میں تھے اور نبی کہہ رہے تھے میرے اللہ تو میری امت کو بخش دینا، تجھے علی کا واسطہ۔ کہتے کہ میرے ذہن سے راز تو نکل ہی گیا، میں نے نبی کے قدموں پہ ہاتھ رکھا، ان کے نیک میرے نہ بولے گے، ہاتھ رکھ کے کہا یا رسول اللہ، اتر گیا تھا تو آپ کا واسطہ تھا۔ وہ بندہ لین ہی نہیں کو جایا جڑے بندے دا ہاتھ نہیں پہ اٹھتا اور مجلس سنن واسطے پھر نہیں بیٹھا، ہوتی مرضی کسی اور پاس ہے۔ توجہ ہے، توجہ ہے، توجہ ہے، توجہ ہے، یار تو آئے فرج پڑے اس پاس لگو تو صحیح یار، ہم اس طرف لاگی میرے مسائل کیسے حل ہوں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ میں پریشان ہو گیا ہوں، راز تو راز رہ گیا، ادھر آپ کا واسطہ تھا ادھر علی کا واسطہ ہے، چلیے علی تو آپ کا واسطہ دے رہے تھے، آپ علی کا واسطہ، تو نبی نے میرے سینے پہ ہاتھ رکھا، مجھے سکون آ گیا، ورنہ بے سکونی سے مر جاتا۔ نبی کہتے ہیں پریشان نہ ہو، جب علی مانگتا ہے تو میرا واسطہ دیتا ہے، جب میں مانگتا ہوں علی کا واسطہ۔ مولا تھانو سلامت رکھے، توجہ ہے، مالک تھانو سلامت رکھے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا زمین کے ساتھ فرق بولا، زمین کے ساتھ فرق بولا، پندرہ سوا لکھ مالک سلامت رکھے، مالک آپ کو سلامت رکھے، مالک سلامت رکھے، مولا آپ کی توفیق ہے۔ یا محمد و یا علی، یا علی و یا محمد کسے یا علی فَإِنَّهُمَا کَافِيَانِ، بولے تو صحیح نا یار، توجہ ہے نہیں؟ میں چلو میں بات درس کر دیتا ہوں، بات ہو گئی ہے، بات ہو گئی ہے۔ چلیے میں نے جنگیں کبھی نہیں پڑھی اور نہ ہی مجھے پڑھنا ہے، جنگیں بندہ تب ممبر پہ پڑھتا ہے جب اس کے پاس بات کرنے کے لیے بات نہ ہو۔ لیکن ایک بات ہے، 39 دن بابا جی گزرے تھے نا، توجہ ہے جی، 39 دن گزرے تھے نا، خیبر فتح نہیں ہوا تھا، نبی کے صحابی سپا بچا کے واپس آ جاتے، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، ٹھیک ہے۔ اور 40ویں دن نبی نے اللہ سے مانگا ہے، بولو یار توجہ ہے مہربانی جی۔ 40ویں دن فجر کی نماز پڑھ کے مصطفیٰ کیا رہے گا میرے اللہ یہ فتح نہیں ہو رہا، ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی تھا، آگے اللہ کی آواز آتی ہے ناد علیان ہے، بولو جنہیں بندے میرے نہ بول سکتے جناب والا، توجہ ہے، ذہن بیدار فرماؤ، توجہ ہے۔ جیڑی میں کر رہی ہوں دا میں ضامن ہاں جی، میں کرنی ہے اور انشاءاللہ
میں کدے بھی نہیں آخیا بھی وہ سر تے قرآن رکھ لو، میں اپنے جدو لوڑ پہ ہی رکھ لواں گا۔ نعت علی جان یہ اللہ نے کہا ہے۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی، آپ توجہ نہیں فرما رہے۔ یہ جو نعت علی معافی بھی دینی، یہ ناراض بھی نہیں ہونا، پریشان بھی نہیں ہونا۔ نعت علی جو کبیر ہے نا، اس کی سند مکتب اہل بیت میں نہیں۔ جی جی صرف یہ ہے، صرف یہ سند ہے۔ اب مفت جنہ پیار نال کر لیا ٹھیک ہے، ثواب یہ ٹھیک ہے، سند بس اتنی ہے۔ نعت علی مظہر العجائب، مجھ سے مانگ رہے ہو علی کو پکار لو۔ بولو یہاں توجہ ہے۔ نعت علی یہ حدیث کرسی ہے، حدیث کرسی ہے۔ چلو نہ بولو تو ہمیں گال تو نہ کرنی ہے نا، مہربانی فرماؤ۔ نعت مصطفیٰ کہہ رہے ہیں یا کنا بودو یا کنا استعمال، ایک فتح نہیں آ رہی۔ نعت علی علی کو پکار لو، مظہر العجائب، میرے معجزے اس سے ظاہر ہوتے ہیں۔ توجہ فرمائی، توجہ فرما رہے، توجہ فرما رہے۔ مظہر العجائب، پکار لو۔ اور آگے تاجد ہو او نہ لک، اس کو پکار کے دیکھ لو، وہ آپ کا مددگار ہوگا۔ آئے ہائے آئے ہائے آئے ہائے۔ پھر نوائے پہ کلو ہم و غم سجن جلی، جو بھی مشکل ہے نا علی جلدی حل کر دے گا۔ یہ کیا حدیث کرسی؟ توجہ ہے جی۔ میں داد میں بہت زیادہ لے رہی تو تم اور بھی لے لینی ہے، لیکن اس بات میں تھوڑا ایتھوں تک ہے حدیث کرسی۔ اب جڑا اسی آنے نا یعنی کہ اللہ دا یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ، بے نبوت کا یا محمد یا محمد یا محمد، اے فقیر درویش نے آکھیا سی وچ پا لو، اس واسطے کہ بندے آندے نے انہاں اللہ تے نبی کراس کر چھڑے۔ بولو یار توجہ ہے، زیر بازار فرما رہے، چلو توجہ فرماؤ جی، توجہ مہربانی فرمانا، مالک تو سلامت رکھیے۔ کہ سجن جلی علی آپ کی جلدی مدد کریں گے۔ جب کہا نا علی کو پکار لو، اب علی کو نبی نے کیسے پکارا؟ بولو یار مہربانی فرماؤ، جڑے بندے بول سکتے ہو۔ بابا جی صرف منو کو بندہ آکھے سوری مولوی صاحب فلانے بندے نو فون کر لو، وہ فون جڑا کرنا وکھرا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے تو مدد مانگ رہا ہے، علی کو پکار لے، وہ تیری مدد کر دے گا، تیری مشکل کو ہمیشہ کے لیے حل کر دے گا۔ اب نبی نے کیسے پکارا؟ نبی خیبر میں، علی مدینے میں 80 یا 90 کلومیٹر کا فاصلہ کیا، تو اتنی دور میں نبی نے کیسے پکارا؟ تو نبی نے دیکھ کر کہا بے ولایت کا یا علی ہے۔ اللہ اکبر، توجہ ہے، بے ولایت کا یا علی ہو یا علی ہو یا علی۔ امتحان میرا نہیں کون تو بے ولایت کا کرمالے جنہ کا پیر علی ہوئے ہو تو یا علی ہو، بے ولایت کا یا علی ہو یا علی ہو یا علی، یعنی 3 مرتبہ کہا یا علی ہو یا علی ہو یا علی۔ پھر توجہ جی، علی مدینہ میں تھے، نبی ہے، ٹھیک ہے بابا جی 3 مرتبہ کیوں کہا یا علی ہو؟ جو جی توجہ ہوں، توجہ فرماؤ، اے توجہ فرماؤ۔ پہلی مرتبہ کہا تو علی نہیں آیا، دوسری مرتبہ کہا علی نہیں پہنچے، جب تیسری مرتبہ کہا نا یا علی ہو، علی یکدم نبی کے سامنے آ کر کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی، مجھے ملاحظ کرنا ہے، اور یقیناً بابا جی تشریف فرما ہے، میں بھی ملاحظ کر رہا ہوں۔ یعنی پہلی مرتبہ بابا جی کہا یار جیڑا 90 میلاں تو تر گیا، تیجی باری گیا کھنتے، پہلی باری کیوں نہیں پہنچے؟ ایسے میرے مولا علی سے کسی نے پوچھا تھا یا علی، جب نبی نے پہلی مرتبہ یا علی کہا تھا تو آپ کیوں نہیں آئے؟ دوسری مرتبہ کہا تو آپ کیوں نہیں آئے؟ تیسری مرتبہ کہنے پہ آپ کیوں آئے؟ تو مولا علی دیکھ کر کہتے ہیں بندوں کو پتہ نہیں، نبی جو کام
ایک مرتبہ کرے وہ مستحب ہوتا ہے، وہی کام دوسری مرتبہ کرے تو وہ سنت ہوتا ہے، وہی کام تیسری مرتبہ کرے تو سنت مؤکدہ بن جاتی ہے۔ توجہ ہے، بول سکتے بولو یار میرے نہ مہربانی فرماؤ۔ علی فرماتے ہیں میں پہلی مرتبہ چلا جاتا تو مستحب بنتا، ملوانے نے کہنا تھا کہہ لے دامی ٹھیک ہے۔ بولو یار میرے نال، میں نے تیسری مرتبہ جا کر کہا کہ شاہ علی کہنا عام سنت نہیں، سنت مؤکدہ ہے۔ مالک کو سلامت رکھے، مولا تھوڑیاں تو بھی کہتے ہیں اضافہ فرمائے۔ دعا کا حصہ، دعا ختم۔ مالک تو سلامت رکھے، مالک سلام بس مالک تو سلامت رکھے۔ بات کو مکمل کرتے ہیں، اور موضوع تو ہے تقریباً میری 5 میسے ہیں جو میں اس ہمسہ پورا میں نے پڑھا ہے علی پور چٹھا میں دعا کے، تو وہ ہیں لیکن میں بات کو مکمل کروں جی۔ دعا دعا توجہ دعا۔ حضرت عبداللہ بن سعید، توجہ بہت زیادہ توجہ، چونکہ تقریر کو میں مکمل کرنے لگا ہوں آپ نے ساتھ دیں۔ حضرت عبداللہ بن سعید یہ مولا چوتھے بادشاہ کے صحابی ہیں۔ اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد، صلوات پڑھنی ہے پھر بواز بلند پڑھیں مولا کی بات پر صلی اللہ محمد و آل محمد کی توجہ، مالک سلامت رکھے۔ اور اس بات پہ الحمدللہ میری چونکہ روٹین ہے کہ میں علی ولی اللہ بندیاں نے پڑھایا ہے لیکن انہوں دیاں فوٹوਆਂ بنا کے نیٹ تے نہیں چاڑی۔ ٹھیک ہے کہ اتوں بھی کسی گل کا اجر لے لینا چاہیے، اتوں پاکاں کہڑا کمی کو چڑیے، بولو تو صحیح نہ یار۔ ساڈے کول کچھ نہیں، بادشاہ بڑا کچھ دے دیتا ہے کہ توجہ یہ پھر یہ جی گل کرن لگا اس گل نو سمجھ کے ایک پڑھے لکھے بندے نے آخیا جی یقین ہے جی علی ولی اللہ ٹھیک ہے منو بھی پڑھاؤ تو میں توجہ جی توجہ۔ بڑے چوتھے مولا کے صحابی کی حضرت عبداللہ بن سعید، یہ کہتے ہیں کہ مولا بظاہر آخری حج پہ جا رہے تھے اور میں مولا کے ساتھ تھا جی توجہ بہت توجہ۔ آپ کو پتہ ہے 25 کو مولا کی شہادت ہے تو ذی الحج کا مہینہ سارے دن صاحب تسیلات ہو ڈاکٹر صاحب بہت زیادہ توجہ کمال۔ ہوں میں جڑا تسی میرا چہرہ بھی جڑا مینوں اندروں اپنے کو میرے اگے نتیجہ میرے ذہن چ ہے، مینوں اپنا سواد جڑا ہے کہ شہزاد شاہ دی بہت زیادہ آ رہا ہے اپنے، ہوں میں کیف دے وچ مینوں سکون ہے بہت زیادہ۔ عبداللہ بن سعید کہتے ہیں کہ میں چوتھے مولا کے ساتھ تھا اور مولا حج پہ جا رہے تھے تو ظاہر ہے مولا ایک دن آدھی رات کو نکلے جی مہربانی فرمانا جو نتیجہ چونکہ میں جلدی مجلس مکمل کرنا چاہنا، سارے بندے کوشش کر گل تک پہنچاونا کہ وہ منو حوصلہ وکرے میں اوکھا خشک موضوع پڑھن کی کوشش کراں تو پھر میں پڑھ لواں تو توجہ فرمانی ہے کہ میں چوتھے مولا کے ساتھ تھا اور مولا حج پہ جا رہے تھے۔ مولا ایک دن آدھی رات کو نکلے جی توجہ توجہ، اور مولا اپنے خیمہ سے نکل کے مولا صحرا میں چلے گئے اور میں بھی مولا کے پیچھے پیچھے تھا۔ مولا نے سجدے میں سر رکھا، میں پیچھے رک گیا جی توجہ، میں پیچھے رکا، مولا نے سجدے میں سر رکھا، مولا جو دعا پڑھتے تھے نا ریت کا ذرہ وہی لفظ دہرا دیتا۔ بڑے بڑے داد دیو دے جڑے رہ گئے پیرو سویرے داد دین جو ان کا موقع ہو گئے جناب اس سویرے دے دین دے، یعنی جو مطلب سب جو جملہ مولا کہتے تھے نا دعا کا وہی ریت کا ذرہ دہرا دیتا تھا اور وہی درخت کا پتا دہرا دیتا۔ جھاڑیاں تھی چھوٹی چھوٹی، جھاڑیوں کے چھوٹے چھوٹے پتوں سے وہی آواز آتی تھی۔ پھر توجہ عبداللہ نے روایت بیان کرنے دی حد کر دی تھی، کہتے کہ ریت کا ذرہ بھی کہتا تھا درخت کا پتا بھی کہتا تھا، چونکہ رات کا وقت تھا صحرا نما علاقہ تھا اور جو ہوا چلتی تھی نا مجھے ایسے لگتا تھا وہ ہوا بھی وہی لفظ کہہ رہی ہے۔ نتیجہ لگا لو، مالک تو سلامت رکھو، مالک تو سلامت رکھے۔ میں کوشش کی ہے کہ جدوں تہاڈی خدمت وچ آواں کسی طریقے نال گلاں نویاں نہیں ہوندیاں، بس ایویں گنڈ توپی نویں طریقے نال کریدا ہے، کچھ نہیں ہوندا چاہ کے ایک سلسلہ جڑا سنن والا بنیا رہے کہ مولوی نوں سننا ہے اس واسطے، ورنہ گلاں بابا جی نویاں نہیں ہوندیاں، گلاں ہیں۔ میں گزارش کر رہے ہیں کہتے کہ وہ کی لفظ ڈاکٹر صاحب ذرہ ریت کا شہر جی کہتا تھا، توجہ
اکھاں تے پیرا رکھنا ہے، میں نتیجہ لینا ہے، نتیجہ تو انہوں میں دینا ہے، مہربانی فرمانا۔ اور درخت کا پتا کہتا تھا، ہوا سے وہی لفظ آتے تھے، مولا پڑھتے کہ مجھے دعا یاد ہو۔ بھائی توجہ، مولا پڑھتے کہ دعا، چونکہ عربی زبان مولا کی بھی تھی اور میری بھی، مجھے دعا یاد ہوتی گئی۔ کہتے کہ مجھے بڑا لطف آیا اور پھر میں اسی انتظار میں تھا کہ میں بھی یہ دعا پڑھوں اور مجھے بھی وہی لطف آئے۔ میں نتیجہ دینے لگا میں اسی انتظار میں تھا کہ وقت ملے کہ میں بھی سجدے میں سر رکھوں، میں دعا پڑھوں اور پھر درخت، پھر دیواریں وہی لفظ دہرائیں۔ میں بڑا اس میں مشتاق تھا، میری چاہت تھی کہ میں بھی سجدے میں سر رکھ کے شاید یہ دعا پڑھوں اور میری بھی وہ آواز آئے، وہی کیفیت، وہی سرور، وہی چین سکون پیدا ہو۔ میں چاہتا تھا، لیکن کہتے ہیں کیا کرتا، اگر گھر جاتا تھا، بچے ہوتے تھے، دعا کا لطف نہیں آتا تھا، مسجد میں آتا تھا، مولا کا درس ہوتا تھا، دعا کا لطف نہیں آتا تھا۔ میں بڑا پریشان تھا کہ وقت ملے اور میں دعا کو وہ لطف لوں۔ مہربانی کرنا جی، شیخ چکانے والے اور جملہ میرا ضائع نہیں کرنا، نتیجے میں میرے ساتھ دینا۔ کہتے کہ میں اسی انتظار میں تھا کہ مجھے وقت مل جائے اور پھر میں یہ دعا پڑھوں اور مجھے وہی سکون آئے، وہی میری دعا کو پتے دہرائیں، ذرے دہرائیں، ہوا دہرائے۔ کہتے ہیں وقت نہیں ملتا تھا، لیکن جب چوتھے مولا کی شہادت ہوئی نا، مولا کا جنازہ اٹھا اور سارے کے سارے بندے جنازے میں چلے گئے اور میں نے کہا چلیے باقی بندے تو جنازہ پڑھ لیں گے، میں مسجد میں جاتا ہوں، آج تنہائی ہے، آج کوئی دوسرا بندہ نہیں، آج میں سجدے میں سر رکھتا ہوں اور میں دعا پڑھ لیتا ہوں۔ آج اکیلا وقت مجھے مل گیا ہے، توجہ فرمانا۔ کہتے ہیں چونکہ میں نے سجدے میں سر رکھا اور دعا کا پہلا لفظ کہا تو مجھے مسجد کی دیوار سے دعا کی آواز تو نہ آئی، بلکہ مسجد نبوی کی دیوار کہہ رہی تھی، لعن اللہ من تارک صلاۃ الامام، جس نے امام کا جنازہ چھوڑا ہے نا، اس پہ اللہ لعنت کرتا ہے۔ میرے بندے بول سکتے ہیں، بولنا یار میرے نال، بولنا یار میرے نال، بولو یار جڑے بندے بول سکتے ہیں، مہربانی فرماؤ، مالک تو سلامت رکھے۔ جی توجہ، توجہ فرمانا سننے والا، میں نے لفظ کہا، جی توجہ، توجہ، سارے دعا فرمانا۔ میں نے دوسرا لفظ کہا، نتیجہ ختم، گفتگو مکمل، نتیجہ مجھے دینا ہے، اس کے لیے میں نے ساری محنت کی ہے۔ میں نے دوسرا لفظ کہا تو پھر مسجد کی اینٹوں سے، مسجد کے ذروں سے آواز آئی، جس نے امام کا جنازہ چھوڑا اس پہ اللہ لعنت کرتا ہے۔ کہتا ہے میں نے اپنے دل میں کہا تو غلط ہو گیا، جلدی کا ہو گیا، ہائے ہائے، بولے جڑے بندے میرا نتیجہ لگو، مہربانی فرمانا نتیجہ لینا۔ کہتا ہے میں بھاگ کے گیا تو جنازہ ہو گیا تھا، یار حد ہو گئی ہے، بات بندے نہ سمجھیں تو کافر شیعہ ہو جاتے ہیں۔ بندے نے عام کام کے لیے نہیں، دعا کے لیے امام کا جنازہ چھوڑا تھا تو اللہ نے لعنت کی ہے۔ ایسے ملکی بندہ مومن ہویا، میں نے کہا پھر تیری سمجھ میں نہیں آیا، جو دعا کے لیے معصوم کا جنازہ چھوڑے اس پہ تو لعنت کا، جو کرسی کے لیے محمد کا جنازہ چھوڑ دے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کی توفیق دے۔ دعا 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 مانگو، ان کے بغیر نہ مانگو، ان کے بغیر، ان کو دعا میں رکھو۔ جو ہماری دعائیں قبول کروانے آئے تھے، پھر امت نے ان کو مارا بڑا سخت۔ اللہ بہت زیادہ ہو گیا، مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ بڑا اللہ اکبر، اتنا مارا کہ علی کے بیٹوں کی قبریں اکٹھی نہیں بنی۔
سید و علی کی بیٹیوں کی قبریں اکٹھی ہوئی. اللہ 120 بیویاں قید ہوئی. ان کی تفصیل میں مسائل نہیں وقت بچ رہا. ہائے کر لو گے نا جی بڑا بڑا لفظ مولا قبول فرمائے جی. اللہ تمہیں شادی کی توفیقات اضافہ فرمائے. براہما کے ساتھ سلامت رکھے. اتفاق شیخ چکانی دے مومنہ و مالک پاک رکھے. مرصب 120 ذوالفقار شاہ جی 120 بیبیاں کربلا سے قید ہوئی. 120 بیبیاں قید ہوئی. علامہ علی نقی کے بلا کا جملہ ہے. علامہ کہتے ہیں شام کے زندان تک وہ گئی ہیں جن کا پورے سفر میں کوئی وارث نہیں آیا. اللہ اللہ اکبر. عالیہ قبول فرمائے. حسین کی بہن آپ قبول فرمائے. بی بی آپ قبول فرمائے. حسین بچا کے بی بی زینب مدینے آ گئی. مشکل سے حسین بچایا زینب. بی بی کا سب کچھ لگ گیا پھر حسین بچا. اللہ اکبر. آرام سے مسائل سننا. بی بی آپ کے آنسو قبول فرمائے. بی بی آپ کو زیادہ عطا فرمائے. میری مخدومہ کا ایک نوحہ کربلا میں ہے اور میری مخدومہ کا ایک نوحہ مدینے میں ہے. جو کربلا والا ہے نا وہ بھی ہم شیعہ. مجھے ایک ہی شعر آتا ہے, باقی ذاکروں کو بھی ایک ہی آتا ہے, علماء کو بھی ایک آتا ہے, مدینے والے کا بھی ایک ہی آتا ہے. جو بی بی نے کربلا میں حسین کی لاش پہ کھڑے ہو کے پڑھا تھا نا, طارق جمیل کہتا ہے مجھے اس کے 17 شعر آتے ہیں. میں نے اس کا ٹی وی پہ حیدر شاہ جی پروگرام دیکھا تھا. وہ کہتا ہے 17 شعر مجھے آتے تھے. پھر ڈاکٹر صاحب اس نے 17 پڑھے. پڑھ کے کہتا ہے میں اس کا ترجمہ نہیں کروں گا. کیوں؟ اگر ترجمہ کروں گھر گھر میں حسین کا ماتم شروع ہو جائے گا. اور وہ لوگوں کے ساتھ ہرو بی بی جب آئی تھی نا حسین کی لاش پہ انجائیے گا دارو رو واسطے بیٹھی ہو نا. اور یار میری تیری بہنیں آتی ہیں نا, دور رہتی ہو بہن, اور جب بھائی کی لاش پہ آتی ہے اور بھائی کے بدن کے چہرے کے اس طرف بھی پھول ہوتے ہیں. بولو یار میرے حال ادھر بھی پھول ہوتے ہیں نا, اور بہن سے برداشت نہیں ہوتا. ان شیعہ سید رو لینا. میرا 12واں مولا فرماتا ہے میرا سلام ہو اس قاتل پر جس نے کونیوں کے ساتھ بھائی کی لاش پہ پتھر ہٹائے تھے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. کوئی بندہ شرم کر کے نہ روئے. آخری پرسے ہے, ہم گھروں کو چلے جائیں گے. اگر نہیں جانا تو زینب نے نہیں جانا, اگر نہیں جانا تو سکینہ نے نہیں جانا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. اللہ قبول فرمائے. بی بی آپ کے آنسو قبول فرمائے. سیدو اس لفظ کو ذرا سوچنا, مولا آپ کو قبول فرمائے. شادی ہے جب بہن سنی شیعہ دی آوے نا تو بھائی کی لاش پہ پھول ہوتے ہیں نا, تو پھلا میرے چہرہ دیکھ کے آندی ہے داشا میریاں عیداں کی نو دھے چلیں. ہائے میرا پیکا دروازہ بند کر چلیں. علامہ دے نے بی بی زینب حسین دی لاش پہ بیٹھے نہیں, بی بی دیکھ پہ. ہائے میرے اللہ, ڈاکٹر صاحب پہنتا ہو بندہ جدے ہاتھ آزاد ہونا زینب لاش تے بکے اینج کونی نال پتھر ہٹا کے زینب آندیے نظر آؤ میری ماں کا سرمایا, نظر آؤ میرا ویر, نظر آؤ میرا ماں گیا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ,
اجرکم اللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ایک جی میں محنت کر لوں چپ کرو سارے سنو اے میں ہاتھ بندے جائے مولا دا واسطہ جے بیٹی ایک کے دو جے تین نے جنیاں بھی بیٹیاں ہیں نے نا میں خود 4 بیٹیاں دا باپ ہوں اے جی میں ہاتھ بان لے جے بیٹی ایک وری گال آکھے اسے بڑے پوری کریا انہوں تے منگنا بھی نہیں نام دا بولو یار میرے انہاں دیاں جنیاں اکھن نہ بابا جی اوکھے ہو جاؤ پتر کچھ عیسیٰ جی منگے تے بشک لیٹ کر لو تی منگے نا وہ دی اسے والے پوری کرو کیڑی گل ہے اے پیدا کیڑے ہوندیاں نے تے مرنا کیڑے ہوندا ہے جنازہ انہاں دا کیڑے اٹھنا ہوندا ہے بابا جی جڑے اسی مرد حضرات ہونے ہیں نا اسی سمجھنے ہیں کہ اسی بڑے مضبوط ہیں طاقت میں زیادہ ہے عورتاں دی نسبت اسی مضبوط ہیں عورتاں کمزور نے رام نہ رو تساں بڑا لیا ہے اے میں ترلا کرنا ہے کیوں انہاں دے خواہشاں پوریاں کرنیاں ایک واری آکھن تے 10 واری پوری کرو اس واسطے مرد مضبوط ہے رزق ہمیشہ اپنے گھروں کھاندا ہے اے او نے جنہ کوئی کریوں کھانے اللہ اکبر اللہ اکبر مولا توڑا قبول فرمائے. تو جی میں اس روایت نہیں ایک بات ہے انہوں میں اس وقت تک ممبر تے نہیں پڑھیا جنی دیر تک میں انہوں کار اپلائی نہیں کیتا اللہ با خدا میں کار اس میں دیکھے پھر میں ممبر تے پڑھنا شروع کیتا ہے. ایک ہی بندے سانو آندے نے نا کہ شیعہ روندے نے ایک واری بی بی زینب دا نام آندا ہے تے نال ہی انہاں دیاں کوکاں نکل جاندیاں نے بلّہ با خدا میں نہ چل یار تیرا کوئی تو مستور کے ساتھ رشتہ ہوگا نا تیرے گھر میں ماں ہے مستور کی شکل میں کیوں ان پاس بیٹی ہے مستور کی شکل میں بہن ہے شیخ کی مالک دیاں دے پردے ہون جے مالک دیاں دے مقدر سلامت رکھے جے بیٹی دشمن دی بھی پریشان نہ ہوئے بہن دشمن دی ہے نا جی وہ بھی پریشان نہ ہوئے دعا کرنی ہے کوئی تے رشتہ ہے نا ایک مہربانی کر تو ایک واری میرا دسیا کام کری جے تو آکے کا تسی رو لواں گے جے آکے کا تسی نہیں رون لگے تیرا کوئی مستور نہ رشتہ ہے نا جڑے بڑے مغرب دی اذان ہو جائے کمرہ بند کر کے اپنے ہتھاں نال مصلی پا واہ بھائی واہ جڑے بندے رون واسطے بیٹھے ہو نا اپنے ہتھاں نال مصلی پا کے نا اتے اپنی مستور نو کھڑا کر آئیو میرے اللہ پھر پتہ کی کرنا ہے اس مستور دے ہاتھ ریشمی کپڑے نال بن آئیو میرے اللہ میں مار جاواں لفظ نہ آکھاں اس کے ہاتھ ریشمی کپڑے کے ساتھ باندھ اور پھر اسے کیا پڑھ نماز ہائے میرے اللہ میری بیٹی ہے درشاہ جی مولا دی قسم 10 سالاں دی میں مصلی تے کھڑا کر کے ہاتھ بن کے آکھا پتر پڑھ نماز میری بیٹی اوتھے زمین تے ڈگی تے آندی ہے پاپا ایک واری ہاتھ کھول دیا اور تیری مصلی تے ڈگ پوے نا اس زینب نو سلام کرے جتے ہاتھ بتے سن اٹھ دیاں پشتاں تے سجدے کر کے رو کے آندی سی ہن تیرا دین اجرکم اللہ اللہ قبول فرمائے عالیہ تواڈے آنسو قبول فرمائے بی بی تواڈے آنسو قبول فرمائے عالیہ بی بی تواڈے آنسو قبول فرمان بی بی تواڈے قبول فرمان بی بی تواڈے قبول فرمان عالیہ قبول فرمان بس 2 جملے مجلس پاک مکمل ہو گئی کہ حوصلہ علی دیاں دھیاں دا جنہاں اوکھے دین بچا دیتے جنہیں اوکھیاں محنتاں بچائیاں بی بی زینب آگی مدینے جہاں بھی بی بی نے ایک نوحہ یا مدینہ تو جدے نا لا تقبلینا او نانا کا شہر اب زینب یہاں رہنے کے قابل نہیں رہ گئی اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ
اکثر علماء سے آپ نے ذاکرین بابا جی بالکل ٹھیک پڑھتے ہیں کہ بی بی زینب جب آئی نا آرام سے جھولا سننا، شاید جب بی بی زینب مدینے کے باہر قیدیں نبھا کے آئی نا بی بی زینب، اور مدینے کے باہر آ کے بی بی نے سجاد سے پوچھا تھا، سجاد بیٹا یہ کون سا شہر ہے؟ علامہ نسیم عباس کی بلا روئے، انہوں نے کہا تھا بالکل ٹھیک ہے۔ بی بی نے سجاد سے پوچھا تھا کہ دیکھیں بات یہ ہے، دن کی روشنی میں زینب نے مدینہ دیکھا پہلی مرتبہ تھا۔ ہائے میرے اللہ، ہائے میرے اللہ، اللہ تھوڑا قبول فرمائے، بی بی تھوڑا قبول فرمائے۔ اگر رون واسطے تیار ہو نا، رون واسطے بابا جی تیار ہو نا، جیڑی بیٹی ہوتی ہے نا، بیٹی اگر وہ شادی ہو جائے وہ دی قبر بن دی ہے سورے وطن تے، بولو اتھے بہت آوے۔ اگر وہ دی شادی نہ ہوئے وہ دی وطن قبر بن دی ہے پیکے وطن تے۔ ایک باری جننے شیعہ مومن بیٹھے ہو نا، سینے تے ہاتھ مارو حوالہ، علی دیاں تیاں دا پیکا وطن بھی مدینہ، آیا میرے اللہ، علی دیاں تیاں دا سورا وطن بھی مدینہ۔ اے جملہ میں سیندے جو بڑی آتے تو مومن رویا، من رو کے اندالوی صاحب ایسے بی بی بھی مدینے مرنا سی، اے دی قبر شام نہ بن دی، اگر اسے موت پاس کی زندگی میں آ جاتی تو یہ در زینب کو موت پاس کے بہن آئی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ قبول فرمائے، بی بی توڑے قبول فرمانا، آخری جملے مولا توڑے قبول فرمائے، بی بی قبول فرمائے۔ میری مخدومہ آئی، عزاداروں روٹی والوں، رشتہ ایسا ہے، بس جملے مکمل۔ میری مخدومہ آئی، بی بی پہلے گئی نانا کی قبر پہ، بالکل علماء نے ایسے لکھا ہے، بی بی پہلے نانا کی قبر پہ گئی اور بی بی نے نا اپنے دونوں ہاتھ ایدن دیکھنا جی، میں اس بڑی جلدی مکمل کر لگا، ایدن نے پتہ نہیں راز بابا جی کی ہے، بولا بیٹیاں دے پردے سلامت رکھے، اینج کر کے بی بی زینب پاک نے دووے ہاتھ نانے پاک کی قبر پہ رکھے نا، نبی کی قبر کانپنے لگی، بی بی دیکھ کہتی ہے بس نانا ہاتھ دیکھ کے تیری قبر کانپ گئی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ علامہ کہتے ہیں یہ جملہ کہہ کے نا بی بی نے اپنی چادر کے نیچے سے ایک کرتا نکالا اور کرتا نکال کے نبی کی قبر پہ رکھا۔ اب قبر کانپی اور زینب رو کے کہتی ہیں نانا بیٹے کا کرتا دیکھ کے تیری قبر کانپ گئی ہے نا، کبھی زینب تجھے اپنی چادر دکھائے گی نانا، پھر تو فیصلہ کرنا، امت نے تیرے بیٹوں کو زیادہ مارا یا تیری بیٹیوں کو زیادہ مارا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ قبول فرمائے۔ نانا کی قبر سے اٹھی، میں سزاداروں مجلس مکمل کرنے لگا ہوں، نانا کی قبر سے اٹھ کے نا بی بی بھائی کی قبر پہ آئی، مولا حسن کی قبر پہ آئی اور بی بی نے ایک جملہ کہا، بابا جی حد ہو گئی اس جملے تھے، بی بی رو کہتی ہے او میرا امیر بھائی، او میرا حسن بھائی، حسن میں نے تمہیں ایک دن میں 2 مرتبہ کفن دیا تھا، اور وہ لوگ ہے بی بی کہتی ہے حسن جب میں قید ہوئی تھی میرا عباس بے کفن تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مجلس مکمل، بڑی جلدی مجلس کو مکمل تک میں لے آیا۔ عزاداروں جتنے بھی آپ ہیں نا آرام سے جملے میں خود عزاداروں میں خود چونکہ اس کفیل سے گزرا ہوں، 2 بہنیں میں نے باپ بن کے ان کو بھیجا، ان کے دکھ تکلیفیں میں نے دیکھے، کیونکہ باپ نہیں تھا میرا، میں نے دکھ دیکھے۔ جن کی بیٹیاں ہیں نا سسرال، آپ گواہی دیں گے، جن کی بہنیں ہیں اور گھر کے سربراہ ہو آپ گواہی دیں گے، ڈاکٹر صاحب بیٹی آئے نا سسرال سے پیکے وطن میں اور باپ سے ملے نا، اس کی کوشش ہوتی ہے میری تکلیف باپ کو پتہ نہ چلے۔ عزادار مجلس میں مکمل کرنے لگا، بی بی تو نہ قبول فرمائے،
باپ ملتا ہے نا، باپ پیار کرتا ہے اور باپ کہتا ہے بیٹا کوئی پریشان نہیں بابا، میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کوئی پریشانی نہیں۔ بھائی ملتا ہے نا، بھائی اور بہن کا مزاج بڑا عجیب ہے، بھائی کہتا ہے تیرا چہرہ پریشان ہے، ہائے میرے اللہ تیری رنگت پہلے والی نہیں، لیکن کہتی ہے نہیں بھائی بس بخار ہو گیا تھا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ یعنی بہن بیٹی شیعہ کی ہو سنی کی ہو، باپ کو دکھ بابا جی نہیں بتاتی، بھائی کو دکھ نہیں بتاتی، لیکن جب ماں سامنے آتی ہے نا، اب ماں کو پوچھنا نہیں پڑتا، ہائے ہائے میرے اللہ، اب ماں کو بابا جی پوچھنا نہیں پڑتا، اب خود شروع ہو جاتی ہے، اماں مجھے کھانا ٹائم پہ نہیں ملتا، اماں مجھ سے کام زیادہ کرواتے ہیں، اماں مجھے تانے بڑے دیتے ہیں۔ علامہ کہتے ہیں بی بی زینب نے نانے کو دکھ نہیں سنایا، حسن کو دکھ نہیں سنایا، چپائیے نے زہرا کی قبر پہ زینب ساتھ لیٹ گئی اور رو کر کہتی ہے اماں تو ایک دربار میں گئی، اماں تو مر گئی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اماں آپ ایک دربار گئی اور اماں اب مر گئی۔ اماں زینب نے کئی دربار دیکھے، اماں میں نے کئی بازار دیکھے، اماں اکبر کا قاتل، ماتم حسین، ماتم کربلا کے غریبوں کا، ماتم کربلا کے مسافروں کا، ماتم شام